بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، کربلا وادی رنج و علم، کربلا بقائے لا الہ۔ وادی نینوا کسی زمانے میں رنج و علم کا گہوارہ تھی۔ یہاں پہ کئی رسول، کئی امام اور کئی نبی گزرے، سوائے غم کے کچھ نہ ملا، بنجر و بے آباد۔ پھر حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اہل بیت کے سے آبیاری کی اور اس بنجر نینوا کو گوشۂ جنت کربلا بنا دیا۔ یزید ابن معاویہ نے شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدلنے کی کئی کوششیں کی، دین اسلام میں من مانی کرتا رہا اور دین حق کے ماتھے پہ دھبا لگانے کی کوشش کی، لیکن ابن علی المرتضیٰ جگر گوشائے بطول امام علی مقام حسین علیہ السلام یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج نبوت کی آبرو کو پامال کیا جائے۔ آپ نے شریعت رسول بچانے اور دین حق کا اصل رنگ برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ جب دیکھا کہ لوگ یزید کے ہاتھوں بکنے لگے ہیں، مال و زر کے نیچے دبنے لگے ہیں، دین حق چھپتا جا رہا ہے، تو آپ نے ہجرت کے چراغ سے اس اندھیرے کو دور کیا۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یزید ابن معاویہ اپنے ہوچے ہتھکنڈوں سے باز نہیں آ رہا، تو آپ نے اپنے خانوادہ اہل بیت اور اپنے کچھ رفقا کے ساتھ 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ چل پڑے شبیر کربل، ہو گیا میرا مدینہ، روتی اکبر تجھ کو سگنا، روتی اکبر تجھ کو سگنا، رہ گئی تنہا مدینہ۔ چل پڑے شبیر کربل، ہو گیا آپ کے خاندان کے کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے، جن کو آپ نے اپنی مرضی سے اور اپنے حکم سے گھر پہ رہنے کو کہا، جن میں آپ کی نانی زوجہ رسول حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت کلاب، جن کو حضرت ام البنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عباس کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، اور امام حسین علیہ السلام کے بھائی جناب حضرت حنفیہ، ان کے نام سر فہرست ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس قافلے کو لے کے داخل مکہ ہوئے۔ مکہ تشریف آوری کے بعد چند مہینے مکہ میں قیام فرمایا۔ قیام کے دوران حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کعبہ میں ایک وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر حج کا مہینہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ اہل بیت کے ساتھ حج کی تیاریوں میں مصروف عمل ہو گئے، لیکن یزید نے اپنے ناپاک ارادوں کو اجاگر کیا اور قاتلوں کو احرام پہنا کر داخل کعبہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قاتل احرام میں تلواریں چھپائے آپ کے قتل کا ارادہ لے کے کعبہ میں آ چکے ہیں، تو آپ نے حرمت کعبہ کو بچانے کی خاطر بندھے احرام توڑ دی اور حج کو عمرہ میں بدل دیا اور مکہ سے جانب کربلا سفر کیا۔ 2 محرم امام حسین علیہ السلام داخل کربلا ہوئے۔ کربلا کی بنجر زمین نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حر ابن ریاحی علیہ السلام اس وقت فوج یزید کا حصہ تھے۔ انہوں نے آپ کو ہند جانے سے روکا
یہاں تک کہ جب آپ داخل کربلا ہوئے تو آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حر تیرے غم میں تیری مار ہوئے، کیا تو جانتا نہیں میں ابن رسول اللہ ہوں؟ جناب حر نے فوراً لگام چھوڑی اور سر جھکا کے کہا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، آپ حق رکھتے ہیں، مگر میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں سیدہ طاہرہ ہے اور ان پہ اللہ کا درود ہے۔ اور کس بات سے سارے سمجھ گئے کہ حر میں ابھی بھی ایمان باقی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے نہر فرات کے کنارے خیمے گاڑے، لیکن حکم یزید سے حر نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ان خیموں کو اکھاڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اپنے آقا اپنے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم پر خیموں کو اکھاڑ لیا گیا اور پانی سے بہت دور نصب کیا گیا۔ 2 محرم نبی اکرم کے ایک عظیم صحابی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر سعد اللہ اس پہ لعنت کر اس کا داخلہ کربلا ہوا۔ کئی ہزار فوجیوں کے دستے کے ساتھ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ لے کے کربلا پہنچا۔ ملا شریع اللہ اس پہ بھی لعنت کرے، اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ پھر شمر، ذل جوشن، ہرملا اور اسی طرح کئی لائن داخلے کربلا ہوئے اور فوجوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین کو بچانے، شریعت رسول کو سنبھالے رکھنے کا عہد کیا اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو یہ تنبیہ کی کہ ہم کربلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور ان لائنوں کا مقابلہ یہیں پہ کریں گے۔ 7 محرم وہ دن تھا کہ جس دن اہل بیت اطہار پہ یزید کے حکم پر پانی بند کر دیا گیا۔ اہل بیت کے چھوٹے اور معصوم بچے پیاسے رہ گئے۔ یزیدی فوج اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو پانی پلاتی رہی، مگر آل محمد کے بچے پانی سے محروم رہے۔ 9 محرم کا دن آیا اور یہ وہ دن تھا کہ جو اہل بیت اطہار کا ظاہری طور پہ دنیا میں آخری دن تھا۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روتے رہے۔ پانی بند ہوئے کو آج دوسرا دن تھا۔ بچے پانی مانگتے رہے، امام حسین علیہ السلام صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پھر 9 محرم کی رات آئی، شب عاشور۔ تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا میری کل زمانہ تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا میری کل زمانہ اے آخری رات مسافراں کل خبر کی ہو جانا اے آخری رات مسافراں دی کل خبر کی ہو جانا تقصیر تے نہیں کوئی سید دی ہویا میری کل زمانہ۔ یہ وہ آخری رات تھی کہ جس رات امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ دین حق پہ سر وارنا اب واجب ہے۔ سر دے کر ہی اللہ کے دین کو بچایا جا سکتا ہے۔ یزید ضد پہ تھا کہ یا تو حسین علیہ السلام سے بیعت لو یا پھر حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر شام اس کے پاس لایا جائے، لیکن حسین علیہ السلام علی کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے۔ آپ نے سر دینا منظور کیا لیکن اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی۔ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے اندر سارے صحابہ کو بلایا اور جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے جانباز اور وفادار صحابہ، میں تمہاری وفا سے راضی ہوں۔ میں جانتا ہوں کئیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں اور تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ لیکن حسین علیہ السلام کے صحابہ ایسے وفادار تھے کہ چراغ گل ہونے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمایا اے حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر قطعاً نہیں جائیں گے۔ حسین علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں اور سب کو دعائیں اور کہا اے میرے صحابہ، بہت جلد میرے نانا اور میرے بابا آب کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہوں۔ تمام بیویوں نے اس رات اپنے اپنے بیٹوں کو
قربانی بنا کر سجانا شروع کر دیا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی دیکھنا حسین سے پہلے شہید ہونا، کوئی کہہ رہی تھی اکبر سے پہلے سر وارنا، کوئی کہہ رہی تھی قاسم کے ٹکڑوں سے پہلے سر دے دینا، تو کہیں کوئی ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی میرا حسین کل تھکا ہوا ہوگا، وادی کربلا سے باہر اترنا تاکہ وہ تمہارا جنازہ اٹھانے نہ جائے، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی تیر جتنا مرضی وزنی ہو خود برداشت کر لینا، حسین پہ آنچ نہ آنے دے، کل کا سورج یزید کی ہار اور حسین کی فتح بنے گا۔ ساری رات آہو بکا نوحاؤ گریا میں گزر، 10 محرم کا دن طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جس دن اسلام کا نصیب بدلنے والا تھا، شریعت کے دم آسان ہونے والے اور طریقہ محمدی کو ہمیشہ کے لیے رائج کیا جانے والا تھا۔ یزید کے پلید ارادے خاک میں ملنے والے تھے۔ یزیدی فوج سمجھ رہی تھی ہم لاکھوں میں ہیں اور حسینی سپاہی گنتی کے برابر ہیں تو ہم جیت جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جیت تعداد کی نہیں سچائی کی ہوتی ہے۔ 10 محرم کی صبح حسین علیہ السلام کے مؤذن نے رونا شروع کیا، فرمانے لگے مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ آج آذان میں دوں، تو فرمایا میں جانتا ہوں آج آذان کا ذمہ کسی اور کا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو آواز اور فرمایا اے علی اکبر گلدستہ آذان پہ جاؤ اور آج ایسی آذان دو کہ مدینے میں بیٹھی ہوئی تمہاری بہن سغرا صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے، لیلا کے پھول کی شکل رسول کی اذان آخر ہے، صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے۔ جو آج بھی تمہارے انتظار میں تمہارے قدم نشانوں پہ سوتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے تیمم کیا اور پہلی بار کہا اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں اہل بیت تڑپے تو مدینہ میں جناب سغرا نانی کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہیں نانی مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا اکبر رو اذان علی اکبر سے یہ دن شروع ہوا۔ جناب حر علیہ السلام اذان کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے معافی مانگی اور کہا مجھے معاف فرما دیجئے، میں بھٹکا ہوا تھا، مجھے حق شناسی میں دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا حر میں جانتا ہوں اور میں نے تمہیں معاف کیا۔ حر کو سینے سے لگایا اور اسے علیہ السلام کر دیا۔ حر کو اتنا پاک کر دیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا۔ جناب حر نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے علی بن حر کو میدان میں بھیجا۔ علی بن حر نے جارحانہ جنگ کی اور شہادت کے عہدے پہ فائز ہو گئے۔ پھر جناب حر نے آقا حسین علیہ السلام سے اجازت طلب فرمائی اور خود میدان میں گئے۔ کئی شامیوں کو واصل جہنم کر کے رسول اللہ کی خدمت میں جنت حاضر ہو گئے۔ اسی طرح قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، کبھی واہب قلبی جاتے ہیں تو کبھی جون، سارے اصحابی باری باری جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ پھر باری آتی ہے اہل بیت، علی اکبر بادشاہ کی باری آئی۔ علی اکبر وہ جوان تھے کہ جن کی ظاہری زندگی 18 سال تھی۔ دنیا میں آتے ہی ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا بنایا اور 18 سال اپنے حجاب میں پالتی رہی۔ ہم شکل پیغمبر گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے، سید زادیوں کا ماتم شروع ہوا۔ علی اکبر میدان کربلا میں آئے، لڑتے لڑتے حسین ابن نمیر نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی مار۔ علی اکبر نے فرمایا بابا میرا آخری سلام۔ حسین مقتل کی طرف دوڑے، دوڑتے دوڑتے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ قاتلوں سے پوچھتے رہے کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟
قاتل ہنستے رہے، تانے دیتے رہے، مارتے رہے۔ حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے، سینے پہ گھٹنا رکھا اور اللہ اکبر کہہ کے برچھی کھینچ دی۔ اکیلی برچھی نہیں آئی، اکبر کا جگر برچھی کے ساتھ آ گیا۔ پھر حسن کے یتیم کی باری آئی۔ جناب قاسم 13 سال کی زندگی میں اس دین کے لیے سر دینے جا رہے تھے۔ جناب قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ لعین آیا کہ جو 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ کافی دیر جنگ کرنے کے بعد اس لعین نے ایسا گرز مارا کہ جناب قاسم نے زین چھوڑ دی۔ جناب قاسم جیسے ہی زمین پہ آئے تو مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑا دیے گئے۔ جناب قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ادھر خیمے میں ماں کہہ رہی تھی، ہایو میرا قاسم، ہایو میرا یتیم۔ جب جناب قاسم کی لاش حسین علیہ السلام گٹھڑی میں باندھ کر خیمے میں لائے تو ساری بیبیاں ٹکڑے سمیٹتی رہیں، لیکن بیبیوں سے چہرہ نہ بنا، کسی کو گانے والا ہاتھ نہ ملا۔ پھر باری آئی پردہ سیدہ زینب کی، یعنی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی۔ بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، حسین کی کمر جھکنا شروع ہوئی، لیکن بچوں کے اوپر پیاس کا غلبہ تھا۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا دختر حسین اپنے بھائی علی اصغر علیہ السلام کے لیے پانی کا تکرار کر رہی تھی۔ عباس نے مشک اٹھائی، علم حسینی اٹھایا، اجازت لے کر میدان میں آ گئے۔ عباس نہیں چلا، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنازہ جا رہا، اور ہر بیوی رو کے یہ کہہ رہی ہے، سرکار عباس میدان میں آئے۔ شام کی فوجیں شام کو بھاگیں، کوفہ کی فوجیں کوفہ کو بھاگی۔ عباس علمدار علیہ السلام نے نہر فرات سے مشک بھری، اپنے گھوڑے سے کہنے لگے اشل پانی پی لو۔ گھوڑے نے منہ پھیر لیا اور اپنی زبان میں کہا، آپ کا نوکر ہوں، آپ پیاسے ہیں، حسین پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پی لوں؟ عباس علیہ السلام نے پانی کی ایک بوند بھی نہ پی اور واپس پلٹے۔ جب فوجوں نے دیکھا کہ عباس ہتھیار نہیں اٹھا رہے، حملہ نہیں کر رہے، ان کا حوصلہ بلند ہوا۔ ایک لعین نے چھپ کے ایک تیر چلایا، سرکار عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ اللہ لعنت کرے حکیم ابن طفیل پہ۔ اس نے چھپ کے وار کیا اور سرکار عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا۔ پھر ایک کمینے نے وار کیا اور بایاں بازو قلم ہو گیا۔ مشق سرکار عباس نے منہ میں سنبھالی ہوئی تھی۔ پھر ایک ایسا وار ہوا کہ سر 4 حصوں میں تقسیم ہوا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے زین چھوڑ دی۔ حضرت عباس کی آس پانی کی شکل میں اس مشک سے بہنے لگی۔ مشک کو خالی دیکھا تو سرکار عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمینوں نے سرکار عباس کی لاش کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جب حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ عباس نے زین چھوڑ دی ہے تو گرتے سنبھلتے ٹوٹی ہوئی کمر سے عباس کی لاش پہ پہنچے۔ سرکار عباس نے روتی ہوئی آنکھوں سے منت کی کہ مولا میری لاش خیمے نہ لے کے جانا۔ حسین نے 2 بازو اٹھائے اور ایک علم اور خیمے لے آئے۔ باری باری شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بلاخر وہ وقت آ گیا۔ حسین علیہ السلام نے سر پہ کفن باندھے، نانا کی قمیض پہنے، بابا کی تلوار سنبھالے، نانا کا امامہ سجائے، مقتل کی طرف سفر شروع۔ جسم تے مظلوم دے، جسم تے مظلوم دے، پھٹیا لباس ٹر پیا۔ ہر طرف ماتم کی صدائیں تھیں، آہو بکا تھی، بیبیاں رو رہی تھیں، بچے تڑپ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا واہ غربتا، کہیں سے آواز آئی واہ محمدہ، کوئی پکارا واہ حسین۔ امام حسین علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں، آؤ مجھ سے جنگ کرو، تم لوگوں نے میرا اکبر مارا ہے، میرا عباس مارا ہے، میرا قاسم شہید کیا ہے، میرے آنو محمد مار دیے۔
جنگ کرتے کرتے آواز آئی، بس حسین ہم تیری وفا سے راضی۔ 953 زخم حسین علیہ السلام کے جسم کے اوپر صرف تلواروں کے تھے، ایسی کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں پہ زخم نہ ہو۔ حسین علیہ السلام نے زین چھوڑی اور تیروں کے مسلح کے اوپر سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سر جھکا دیا۔ جیسے ہی باپ کو زین سے اترتے دیکھا، 4 سال کی معصومہ میدان میں دوڑی۔ باپ نے سینے سے تیر کھینچ کے بڑی مشکل بیٹی کو سینے سے لگایا۔ باپ اور بیٹی کی ابھی یہ محبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ شمر خنجر گھماتا آ پہنچا۔ اس نے تماچوں کے ساتھ معصومہ کو باپ سے الگ کیا۔ حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ اللہ لعنت کرے شمر پہ، اس نے حسین علیہ السلام کی گردن پہ ضرب ماری۔ زمین پھٹ گئی، زمین سے خون ابلا، پرندے تڑپنے لگے، اور غلمان نے اپنے اپنے تاج پھینک دیے۔ جنت سنسان ہو گئی، انبیاء کربلا میں آ گئے، ہر طرف غم کا سما ہو گیا۔ 13 ضربوں کے ساتھ حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ سب سروں کو اکٹھا کر کے نیزوں پہ بلند کیا گیا اور کربلا میں ایک جشن منایا گیا۔ پھر آئی شام غریباں، حکم دیا گیا کہ خیموں کو آگ لگا دو، سیدزادیوں کی چادریں لوٹ لو، سامان لوٹ لو اور انہیں قیدی کر لو۔ خیموں کو آگ لگ گئی، کہیں حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کی بیٹی آگ میں جل گئیں، تو کہیں جھولا علی اصغر، کہیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے کرتے کو آگ لگ گئی، تو کہیں ساز و سامان جناب کبرا صلوات اللہ علیہا کا جل گیا۔ مسلمانوں نے حیا نہ کی اور یزید کے کہنے پہ خانوادہ اہل بیت آل رسول کو ظلم کی نظر کر دیا۔ خیمے آگ میں جل رہے تھے، گویا جیسے آل محمد کی امیدیں جل رہی۔ بنکی تیمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا، بنکی تیمت کربل وچ نقصان علی دیاں دھیاں دا، بنکی تیمت کربل وچ نقصان علی سہمی بیبیاں اور بچے باہر خاک پہ بیٹھے تھے، بالوں سے حجاب کیے ہر بیوی رو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت سجاد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت باقر علیہ السلام زندہ رہ گئے، جن کو اپنے بدلے کی آگ دکھانے کے لیے یزید نے قید کروا لیا۔ تمام بیبیاں 11 محرم لاشوں کے پاس سے ایسے گزر رہی تھیں جیسے ان کو جانتی نہ ہوں، کیونکہ یزید نے حکم دیا کہ کوئی بیوی اپنے کسی وارث کی لاش پہ رو نہیں سکتی۔ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، بنا پلان کے اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا تو کسی کو پیدل چلایا گیا، سروں کو نیزے کے اوپر بلند کیا گیا، اور یوں یہ قافلہ جانب شام روانہ ہو گیا۔ بہت نقصان ہو گیا علی کی بیٹیوں کا۔ کاش کہ آج کے مسلمان بھی واقعہ کربلا سے سبق سیکھیں اور حق کے راستے کو پہچانیں، اور دیکھیں کون سا گھر ہے جو دین رسول کا دشمن رہا اور کون سا گھر ہے جس نے سر دے کے دین رسول بچا لیا۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔